یہ حدیث مشکات شریف میں بھی ہے. مشکات شریف کی شرح لکھی مرکات ملا علی قاری نے. تو ملا علی قاری اس حدیث کی شرح میں، اگرچہ بہت سے اور شارحین نے بھی یہ تشریح کی ہے، لیکن میں ملا علی قاری کا جان بوجھ کر نام لے رہا ہوں، کیونکہ ملا علی قاری وہ ہستی ہیں جن کو میرے مخالفین بھی مانتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ محدث ہیں، انہوں نے صحیح ترجمانی کی ہے حدیث کی. تو وہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے جو فرمایا نا، سل ما شئتا، کہ اے ربیہ مانگ جو کچھ تو مانگنا چاہتا ہے مانگ. تو حضور علیہ السلام نے یہ چیز تعین کے ساتھ نہیں کی کہ یہ چیز مانگ، آپ نے مطلق چھوڑا. عموم کے لیے آتا ہے، عام حکم دے دیا کہ یہ حکم عام تھا کہ دنیا کی کوئی چیز مانگنا چاہتے ہو تب بھی مانگو، دنیا سے اوپر مانگنا چاہتے ہو تب بھی مانگو، جنت مانگنا چاہتے ہو تب بھی مانگو، جو مانگنا چاہتے ہو میں دوں گا تمہیں، مانگو مجھ سے. تو ملا علی قاری کہتے ہیں کہ یہ حضور علیہ السلام کا ما بیان کرنا، یعنی عموم بیان کرنا، اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے حضور علیہ السلام کو مختار کل بنا کر بھیجا ہے. مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل کے بٹن کو دبا دیں. شکریہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. وَإِن يُرِيدُوا أَن يَهْدُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ فی مقام آخر. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. یا رسول اللہ انظر علینا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بار عم مغرق خذ ایدینا وسہل لنا اشکالنا. بعد از حمد و صلوات قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کے 10ویں پارے میں سے 2 آیات مقدسہ سورہ نساء کی آیت نمبر 61 اور آیت نمبر 162 آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. ان آیات مقدسہ میں بدر کے واقعات کی طرف اشارہ ہے. کفر و اسلام کا پہلا معرکہ جو رمضان شریف کے مہینے میں بدر کے میدان میں 17 رمضان شریف کو منعقد ہوا، جس میں مسلمانوں نے تھوڑی تعداد ہونے کے باوجود کامیابی حاصل کی اور مشرکین مکہ بڑی تعداد ہونے کے باوجود شکست میں چلے گئے. اس کے بعد کے حالات اور اس کے اندر جو مسلمانوں کو کامیابی ملی تو اس کامیابی کا راز کیا تھا، یہ چیزیں ان 2 آیات مقدسہ میں بیان کی گئی ہیں. اور انہی 2 آیات مقدسہ میں کچھ مسائل ہیں ہماری زندگی کے اندر جو آخرت سے تعلق رکھتے ہیں، عقیدے سے بھی تعلق رکھتے ہیں اور اعمال سے بھی تعلق رکھتے ہیں. تو انہی 2 آیات مقدسہ کی آج میں آپ کے سامنے تفصیل بیان کروں گا، ان مسائل کو اجاگر کرتے ہوئے کہ جن مسائل کی آج ہمیں ضرورت ہے. اکثر ہم واقعات پڑھتے ہیں لیکن صرف واقعات کی حد تک ہم پڑھتے ہیں کہ ایک قصہ سن لیا، اس کے بعد توجہ نہ دی اس کی جانب کہ اس قصے میں اصل سبق کیا ہے. جبکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ قصص کا جب ذکر کرتے ہیں تو فرماتے ہیں نحن نزل احسن القصص، ہم نے اچھے قصے قرآن مجید میں نازل کیے ہیں تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں.
اسی طریقے سے بدر کے میدان کے لحاظ سے جب اس قصے کو بیان کیا جا رہا ہے تو اس کا تھوڑا سا لب لباب سمجھ لیں تاکہ مسئلہ سمجھنے میں آسانی رہے۔ جب بدر کے میدان میں مسلمانوں کو کامیابی مل گئی، مسلمان فتح یاب ہو گئے، کافر شکست کھا گئے، اس کے بعد یہودیوں نے اور کچھ مشرکوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر صلح کا پیغام دیا کہ ہم آپ سے صلح کرنا چاہتے ہیں۔ یہ مدینہ شریف کے تھے، ورنہ مشرکین مکہ تو اس وقت بھی تیار تھے کہ ہم اگلے سال پھر لڑائی کریں گے، اور وہ احد کے میدان میں دوبارہ لڑائی ہوئی بھی۔ لیکن مدینہ شریف کے یہودیوں نے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے صلح کا پیغام آپ کی بارگاہ میں پہنچایا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا۔ تو ظاہر ہے ہر صحابی کے اپنے ذہن میں کوئی نہ کوئی خدشہ ہوتا ہے، تو صحابہ کرام نے مشورے میں اپنے اپنے خدشات کا اظہار کیا۔ بعضوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو وہ قوم ہے کہ جو ہر جگہ پہ ہمیں دھوکہ دیتے ہیں، وعدہ کر کے مکر جاتے ہیں، ان کے پاس اگر امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں موقع پر۔ تو آپ اگر اس موقع پر ان سے صلح کریں گے تو یہ تو صرف اپنی بقا کے لیے صلح کر رہے ہیں، ورنہ یہ پھر بھی ہمیں دھوکہ دیں گے، جب ان کا بس چلا تو یہ ہمیں دھوکہ دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دو قرآن مجید کی آیات نازل کی، تو حکم دیا، پہلا حکم جس سے میں عملی مسئلہ آج آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اے محبوب اگر یہ آپ کی بارگاہ میں صلح کے لیے آئیں تو آپ ان سے صلح کیجیے۔ اس سے یہ مسئلہ پتہ چلا کہ اگر کوئی شرعی مسئلہ بھی ہو اور شرعی مسئلے میں بندے کا اختلاف بھی ہو جائے تو غلطی والا اگر اپنی غلطی کو جان کر اس سے توبہ کر لے تو اس سے صلح کرنا یہ قرآن مجید کا حکم ہے۔ پھر ضد پہ نہ اڑے رہنا کہ تو نے یہ کیا تو اب یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ قرآن کہتا ہے وَإِن جَنَحُوا، ان سے بڑھ کر تو کوئی بھی نہیں غلط تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اے محبوب اگر وہ آپ کے ساتھ صلح کریں، آمادہ ہو جائیں صلح پر، تو آپ بھی صلح کریں ان کے ساتھ۔ ویسے شریعت مطہرہ میں کسی سے ناراض ہونے کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آپ شریعت کے خلاف کرنے والے سے ناراض ہوں اللہ اور اس کے رسول کی خاطر، یہ ناراضگی تو جائز ہے جب تک کہ وہ بندہ شریعت کی جو پامالی کر رہا ہے وہ توبہ کر کے شرعی احکام کو ماننا نہ شروع کر دے، تب تک اس سے ناراضگی جائز ہے۔ یہ تو شرعی ناراضگی ہے، لیکن شرعی ناراضگی آج کل ہمارے ہاں پائی نہیں جاتی۔ شریعت کی بات اگر ہم کریں نا تو ہم اپنے دنیا کو شریعت پہ آج ترجیح دیتے ہیں، اس لحاظ سے تو ہم میں سے کوئی اس درجے پہ آج کل کے دور، اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے، نیک بندے آج بھی موجود ہیں، لیکن شریعت کی ناراضگی آج کل ہمارے یہاں نہیں پائی جاتی، بہت کم پائی جاتی ہے ہمارے اس ماحول میں۔ ہم تو اگر کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو اپنی ذاتی حیثیت سے ناراض ہوتے ہیں، دنیاوی لحاظ سے ناراض ہوتے ہیں۔ تو جہاں تک دنیاوی ناراضگی کا تعلق ہے تو یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ شرعی مسئلہ ہے۔ دو مسلمان اگر آپس میں دنیاوی وجہ سے ناراض ہو جائیں اور قطع تعلقی کر لیں، ایک دوسرے کو سلام دینا چھوڑ دیں، ملنا چھوڑ دیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 3 دن تک ان دونوں کو مہلت دیتے ہیں۔ اگر وہ 3 دنوں کے اندر، یعنی زیادہ سے زیادہ اس ناراضگی کی حد 3 دن تک ہے، 3 دن سے زیادہ یہ ناراضگی نہیں ہونی چاہیے، ان کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہی نہیں کیے جاتے۔ 3 دن تک مہلت دی جاتی ہے کہ ان کو 3 دن تک مہلت دو، اگر ان کے اعمال کو ابھی لٹکائے رکھو، اگر یہ آپس میں راضی ہو جائیں تو پھر ان کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے، اگر نہ راضی ہوں تو پھر ان کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہی نہیں ہیں، پھر ان کا اچھا عمل بھی اسے کوئی اجر نہیں ملے گا ان کا۔ جب آپس میں دو مومن، دو کلمہ گو صرف دنیاوی وجہ سے آپس میں ناراض ہوں، قطع تعلقی کر دیں، پھر اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جو پہل کرے گا اسے ثواب بھی زیادہ ہوگا، جو سلام دینے میں، راضی ہونے میں پہل کرے گا اسے ثواب بھی زیادہ ہوگا۔
اب جہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک بندہ تو پہل کرتا ہے لیکن دوسرا پھر بھی اعراض کرتا رہتا ہے، تو یہ بھی سوال کیا گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک بندہ تو پہل کرتا ہے لیکن دوسرا پھر بھی نہیں ملتا، دوسرا سلام کا جواب ہی نہیں دیتا، وہ اعراض کرتا رہتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے پہل کی، جس نے صلح کرنے کی کوشش کی، اسے تو اللہ کی بارگاہ میں اجر ملے گا، لیکن اب اس کا وبال بھی اس کے سر پائے گا جو اعراض کر رہا ہے۔ تو اس لیے یہ تو ہو گیا دنیاوی ناراضگی کے لحاظ سے کہ 3 دن سے زیادہ کبھی مومن سے قطع تلقی نہ اختیار کرے۔ دنیا کے لحاظ سے اگر وہ قطع تلقی کرے گا تو پھر ان کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں کیے جائیں۔ جہاں تک دین کے لحاظ سے تعلق ہے کہ کوئی بندہ شراب کا عادی ہے، اسے بندہ منع کرے کہ شراب نہ پی، حرام ہے، لیکن اس کے باوجود اگر وہ یہ کام کرنے لگے تو پھر تو شریعت کہتی ہے کہ بار بار تبلیغ کے باوجود بھی اگر اس پر اثر نہ ہو تو ایسے لوگوں کی محفل میں نہیں بیٹھنا چاہیے، ایسے لوگوں کے ساتھ پھر قطع تلقی کرنی چاہیے۔ میں نے یہ ایک مثال دی ہے، ایسی بے شمار مثالیں موجود ہیں شریعت مطہرہ میں کہ جہاں شریعت کی پائمالی ہو رہی ہو، وہاں تو قرآن کہتا ہے کہ اگر وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ، اگر تمہیں شیطان بلا بھی دے تو ایسے لوگوں کی محفل میں یاد آنے کے بعد بالکل نہ بیٹھو۔ اور ایک جگہ تو کہتا ہے حتیٰ، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیرہ، جب تک وہ شریعت کے خلاف عمل میں لگے ہوئے ہیں تو ان کے ساتھ نہ بیٹھو جب تک کہ وہ دوسری باتوں میں نہ لگ جائے۔ اگر انتہائی بھی ناگزیر ہے ان کے ساتھ بیٹھنا تو تب تک بھی نہ بیٹھو جب تک کہ وہ دوسرے اعمال میں نہ لگ جائے۔ تو یہ تو شریعت کے لحاظ سے ہے، لیکن جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اس آیت سے یہ مسئلہ ثابت ہوا، وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں صلح کر لو ان سے اگر یہ صلح پر آمادہ ہوں، اور اللہ پہ بھروسہ کرو، اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کیونکہ وہ سننے والا بھی ہے اور وہ جاننے والا بھی۔ یعنی یہ بھی قاعدہ شریعت نے بتا دیا کہ جب دو ناراض آپس میں صلح کریں تو دونوں کو اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے کہ ہماری وہ ناراضگی جس کی وجہ سے ایک نے دوسرے کو دھوکہ دیا تو اب آئندہ نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ پہ توکل کرنا چاہیے۔ اب اس سے اگلی ہے جو صحابہ کرام نے خدشہ پیش کیا تھا نا کہ یہ تو ہمیشہ ہمیں دھوکہ دینے کا ارادہ کرتے ہیں، اس خدشے کو اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت مقدسہ میں دور فرما رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں محبوب اللہ پہ توکل کرو، اگر یہ صلح پہ آمادہ ہوں تو ان سے صلح کر لو، کیونکہ اللہ سننے بھی والا ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ اب اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اگر یہ ارادہ کریں نا کہ صلح کرنے کے بعد آپ کو دھوکہ دیں، آپ کے خلاف کوئی ایسی حرکت کریں کہ جس سے اسلام کو مشکل میں پڑ جائے، اسلام کے خلاف کوئی سازش کریں جیسے ان کا پہلے وتیرہ تھا، تو صلح کی آڑ میں اگر یہ اسلام کے خلاف سازش کریں گے فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، تو آپ کی مدد کے لیے اللہ کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ کیا فرمایا وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ۔ اب یہاں سے میں ایک عقیدے کا مسئلہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں جس کے لیے آج کا یہ درس میں نے ان آیات مقدسہ کو چنا۔ میں نے عملی بات پہلے جو عمل کی بات تھی صلح والی وہ بیان کر دی، اب عقیدے والی کیونکہ ٹائم ہی میرا اتنے پاس ہوتا ہے تو اس کو ذرا توجہ سے سنیے گا۔ یہ بہت عام عقیدہ ہے جو آج ہر مومن کو پتہ ہونا چاہیے کہ عقیدہ کون سا صحیح ہے، کیونکہ اس پرفتن دور میں عقائد کو خراب کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے اعمال بھی بندے کے قبول نہیں ہوتے۔ تو ذرا اس عقیدے کو دیکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اگر وہ ارادہ کریں کہ آپ کو صلح کرنے کے بعد دھوکہ دیں تو اے محبوب آپ کے لیے اللہ کافی ہے، اللہ کی کفایت کے بعد کسی اور کی کفایت کی ضرورت نہیں رہتی کہ رہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کے مددگار ہیں، کسی کی مدد کر دیں تو اس کے بعد کسی اور کی مدد کی ضرورت رہتی ہے۔ اسی لیے تو آج کہا جاتا ہے نا کہ یا اللہ مدد ہو گیا تو پھر یا رسول اللہ مدد کیسے، یا علی مدد کیسے، یا غوث اعظم مدد کیسے۔ جب اللہ مددگار ہے تو پھر اللہ حاجت روا ہے، اللہ مشکل کشا ہے، تو پھر باقی یہ نبی ولی کیسے؟ یہ تو شرک بن جاتا ہے۔ یہی تو ہمیں بھی طعنہ دیا جاتا ہے نا کہ یہ تو شرک بن جاتا ہے کہ تم کہتے ہو یا اللہ مدد بھی، یا رسول اللہ مدد بھی، یا علی مدد بھی، یا غوث اعظم مدد بھی، تم کہتے ہو اللہ حاجت روا، اللہ مددگار، نبی ولی بھی مددگار، یہ تو شرک ہے۔
تو ذرا قرآن مجید کی روح سے اس کو دیکھتے ہیں نا، انہی آیات مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرما دیا، فرمایا محبوب اگر یہ آپ سے دھوکے کا ارادہ کریں تو اللہ آپ کی مدد کے لیے کافی ہے، اللہ آپ کا حاجت روا ہے، اللہ آپ کا مشکل کشا ہے۔ یہ سارے مفرد یہ وہ لفظ ہیں نا کہ جو صرف الفاظ میں فرق ہے، معنی سب کا ایک ہی بنتا ہے۔ جو مرضی کہہ لیں، حاجت روا کہہ لیں، مشکل کشا کہہ لیں، مددگار کہہ لیں، جو مرضی کہہ لیں، الفاظ مختلف ہیں، مفہوم سب کا ایک ہے، عقیدہ سب میں ایک ہی ہے۔ جب اللہ ہو گیا، اللہ نے فرما دیا حسبک اللہ، اللہ آپ کی مدد کے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آیت یہاں پہ ختم نہیں ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کفایت والی مدد کا تذکرہ کیا۔ فرمایا محبوب انہیں بتا دیجئے اپنے غلاموں کو جن کے دلوں میں یہ شک ہے، یہ شبہ ہے کہ یہ ہم دھوکہ کریں گے تو پھر اسلام کے خلاف سازش کریں گے، اسلام کو نقصان پہنچائیں گے، تو انہیں یہ بتا دیجئے کہ ابھی تو بدر کا میدان تم نے فتح کیا ہے، ابھی تو بدر کے میدان سے تم کامیاب ہو کے لوٹے ہو، تو کیا اس وقت انہوں نے سازش نہیں کی تھی؟ کیا انہوں نے اس وقت تمہارے خلاف اسلام کو ختم کرنے کے لیے جو کچھ یہ کر سکتے تھے انہوں نے نہیں کیا؟ کہ مشرکین مکہ کا اتنا بڑا لشکر تمہارے سامنے آ گیا اور یہ تمہاری مدد کے لیے گئے بھی نہیں، صرف 312 314 یا 313 روایات مختلفہ، میں ساری روایتیں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں، آپ گئے، آپ کے ساتھ بچے بھی تھے اور سامان حرب تو آپ کے پاس تھا ہی نہیں۔ ان حالات میں اگر کسی سے بھی آپ دنیا دار سے پوچھتے نا کہ جو حرب کو جانتا ہو، جو لڑائی کا ماہر ہو، وہ کہے گا یہ کبھی بھی لشکر کامیاب نہیں ہو سکتا اس کے مقابلے، یہ تو ایک لمحہ کھڑے ہونے کی طاقت بھی نہیں رکھے گا۔ وہ تو سارے آلات حرب سے لیس تھے، جنگجو تھے، ماہر تھے، تجربے کار تھے، ان کے پاس ہر چیز موجود تھی، تو یہ ان کے مقابلے میں جا کے کھڑے ہو گئے، یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب اپنے غلاموں کو یہ پیغام دے دو اور غلاموں کے وسیلے سے آنے والی قیامت تک کی امت کو بھی یہ پیغام دے دو کہ اللہ جب تمہاری مدد کرتا ہے نا تو پھر ہوتا کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی ایدک بنصرہ، ابھی بدر کے میدان میں اللہ نے تمہاری مدد کی نا اپنی مدد سے۔ اب اس میں بھی دیکھیے ایدک بنصرہ، اللہ نے فرمایا بدر کا میدان ان کے سامنے رکھ دو، اس کی مثال ان کے سامنے رکھ دو، تم تھوڑے تھے، اللہ نے تمہیں کامیابی دے دی، اللہ نے تمہاری مدد کی اپنی مدد کے ساتھ۔ اب ایک لمحے کے لیے توجہ کرنا، مسئلہ سمجھ آ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہو گئی، کسی اور مدد کی ضرورت نہیں ہے، اللہ مددگار، اللہ کافی، اللہ حاجت روا، اللہ مشکل کشا، کسی اور کی مدد کی ضرورت نہیں رہی۔ عقل یہ کہتی ہے، عقل کے ذریعے اگر عقیدہ لگاؤ گے تو پھر یہی ماننا پڑے گا کہ یا اللہ مدد، باقی سب شرک و بدعت۔ اگر عقل کے ذریعے عقیدہ ہوتا، لیکن عقل کے ذریعے عقیدہ نہیں ہوتا ہے، عقیدہ قرآن سے ہوتا ہے، عقیدہ حدیث سے ہوتا ہے۔ تو اب عقل تو یہ کہتی ہے کہ رب نے فرما دیا هو الذی ایدک بنصرہ، وہ اللہ کی ذات ہے جس نے آپ کی تائید کی، آپ کی مدد کی اپنی مدد کے ساتھ۔ رب کی مدد ہو گئی، کسی اور مدد کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا وَبِالْمُؤْمِنِينَ، یہاں آیت ختم تو نہیں، وَبِنَصْرِهِ کے ساتھ آیت نہیں ختم ہوئی، اللہ نے آگے فرمایا وَبِالْمُؤْمِنِينَ، کہ اللہ نے آپ کی مدد کی اپنی مدد سے بھی اور مومنوں کی مدد سے بھی۔ اب مومنوں میں کون کون آتے ہیں؟ مومنوں میں نبی نہیں آتے، مومنوں میں ولی نہیں آتے، مومنوں میں صحابہ نہیں آتے، مومنوں میں ملائکہ نہیں آتے، یہ سارے اللہ تو نہیں ہے، سارے غیر اللہ ہیں۔ تو اگر غیر اللہ سے مدد لینا، غیر اللہ کی مدد شرک ہے، تو پھر قرآن شرک کی تعلیم دے رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو خود فرما رہے ہیں کہ هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، وہ اللہ کی ذات ہے جس نے بدر کے میدان میں آپ کی مدد اپنی مدد سے کی۔ پہلے بنصرہ ہی ضمیر اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے، اللہ نے مدد کی نسبت پہلے اپنی طرف کی، پھر ساتھ ہی فرمایا وبالمؤمنین، اللہ نے تمہاری مدد مومنوں کے ذریعے بھی کی۔ اور ایک جگہ تو قرآن مجید میں جب بدر کا واقعہ بیان ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ یوں فرماتے ہیں لَئِن یَکْفِیَکُمْ أَن یُمِدَّکُمْ رَبُّکُمْ،
چوتھے پارے میں آیت مقدسہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پہ بھی یہی فرما رہے ہیں، اے محبوب کیا آپ کے لیے کافی نہیں ہے کہ اللہ آپ کی مدد کرے؟ اَلَن یکفیکم ان یمدکم ربکم، کیا آپ کے لیے کافی نہیں ہے کہ اللہ آپ کی مدد کرے، آپ کا رب آپ کی مدد کرے؟ تو رب تبارک و تعالیٰ مدد میں کسی کا محتاج ہے؟ مدد کرنے میں کسی نبی ولی کا محتاج ہے؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو قرآن مجید میں فرما رہے ہیں رب کسی کا محتاج نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا ایک قاعدہ قانون بیان کر رہے ہیں، اَن یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ، اللہ نے فرمایا میں 3000 فرشتے بھیج کر آپ کی مدد کروں گا۔ اب مدد کی نسبت رب نے اپنی طرف کی، لیکن فرمایا بھیجوں گا 3000 فرشتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد تو یوں تھی نا کہ مشرکین مکہ بدر کے میدان تک پہنچ ہی نہ سکتے، یا اگر پہنچ بھی گئے تھے تو صفیں نہ بنا سکتے، صفیں بنا لی تو تلوار نہ اٹھا سکتے، ان کی طاقت سلب کر لی جاتی، رب تو قادر ہے اس چیز پر۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بدر کے میدان میں پہنچایا بھی، پھر انہوں نے صفیں بھی بنائیں، پھر انہوں نے آلات حرب بھی استعمال کیے، پھر انہوں نے مبارز بھی طلب کیے۔ تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اتنی کمزور تھی کہ اللہ مدد بھی کر رہے تھے پھر بھی 14 مسلمان شہید بھی ہو گئے؟ یہ قانون قدرت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مدد میری ہی تھی، لیکن میں مدد کرتا ہوں بغیر وسیلے کے بھی اور وسیلے کے ساتھ بھی۔ جب میری مدد بغیر وسیلے کی ہوتی ہے تو وہ میری آیت بن جاتی ہے، لیکن آیت کبھی کبھی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آیت سے مدد کی نا تو اصحاب کہف کی کہ جب وہ غار میں لیٹے رہے 309 سال تک لیٹے رہے، جسموں کو کچھ نہیں ہوا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی آیت یوں بیان کی کہ سورج مقررہ راستہ ہے سورج کے آنے اور جانے کا۔ قرآن کہتا ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِی لِمُسْتَقَرٍ لَہَا، کہ سورج اپنے مقررہ راستے پہ جاری ہے، اس سے ذرا 1 انچ بھی نہیں ہٹتا۔ لیکن یہ رب کی آیت تھی کہ جب اصحاب کہف جہاں پہ لیٹے ہوئے تھے اس غار پہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ جب غار کے بالکل اوپر سورج پہنچتا نا دھانے پہ کہ جس سے انہیں روشنی پڑتی، دھوپ لگتی، تو اللہ فرماتے ہم سورج کو حکم دیتے کہ کبھی عن ذات الیمین و عن ذات الشمال، کہ کبھی دائیں جانب سے ہو کے یہاں سے گزرو، کبھی بائیں جانب ہو کے یہاں سے گزرو۔ اب یہ رب کی آیت تھی۔ آیت وہ ہوتی ہے کہ جو رب کی مدد خاص ہوتی ہے، بغیر واسطے کے ہوتی ہے، بغیر وسیلے کے ہوتی ہے۔ جیسے رب نے سورج کو حکم دے دیا کہ سورج تو نے یہاں سے سیدھا نہیں گزرنا، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر واسطے کے مدد فرما رہے ہیں، لیکن یہ کبھی کبھی ہوتی ہے، اس کو رب کی آیت کہا جاتا ہے۔ رب کی قدرت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مدد اپنے بندوں کے ذریعے کرتے ہیں۔ وہ بندے کبھی فرشتے ہوتے ہیں، وہ بندے کبھی رب کے نبی ہوتے ہیں، وہ بندے کبھی رب کے ولی ہوتے ہیں، اور وہ بندے کبھی عام بندے بھی ہوتے ہیں، لیکن ہر ایک کی مدد کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک معیار بنا رکھا ہے۔ مثلا میں اگر کسی کی مدد کروں گا اپنے بھائی کی، تو میں اپنے معیار کے مطابق جو رب نے مجھے قدرت دے رکھی ہے اس کے مطابق مدد کروں گا۔ اگر کوئی رب کا ولی کسی بندے کی مدد کرے گا تو وہ بطور کرامت کرے گا، وہ اپنے معیار کی کرے گا، اور اگر نبی کرے گا تو وہ اپنے معیار کی کرے گا، وہ تو بطور معجزہ ہوگی۔ اور اگر سید الانبیاء کریں گے تو پھر حضور علیہ السلام تو سراپا معجزہ بن کے آئے۔ آپ کو تو اللہ نے مختار کل بنا کر بھیجا نا، پھر آپ تو جب مدد کریں گے تو رب کی اس دی ہوئی قدرت سے کریں گے جو مختار کل میں آتی ہے۔ یہی وجہ تھی نا کہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ربیعہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ اصحاب صفہ میں سے تھے، حضور علیہ السلام کے مدرسے کے پہلے شاگردوں میں سے تھے۔ تو یہ اکثر رات گزارا کرتے تھے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ کہتے ہیں لوگ تو مسجد نبی میں، میرے باقی سارے ساتھی رات کو سو جایا کرتے تھے، میں بھی سوتا تو مسجد میں ہی تھا کیونکہ ہماری سونے کی جگہ ہی مسجد تھی، تو لیکن میں اکثر سویا حضور علیہ السلام کے دروازے کے سامنے کرتا تھا۔ نیت یہ ہوتی تھی، دل میں یہ ارادہ ہوتا تھا کہ کبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی پچھلی رات کو مدد کرنے کی توفیق مل جائے گی۔
کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی چیز کی حاجت ہوئی تو میں خدمت کے لیے سب سے پہلے موجود ہوں گا۔ وہ کہتے ہیں ایک دن میری قسمت بار آئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے مجھے فرمایا ربیہ پانی لے آؤ، میں وضو کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ربیہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آتا ہے تو بے وضوءن، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، میں وضو کا پانی لے کر آیا، میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وضو کرانے لگ پڑا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی رحمت کا دریا جوش میں آ گیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے مخاطب کر کے کہا، حضرت ربیہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے مجھے مخاطب کر کے کہا، فرمایا سل ما شئت یا ربیہ، ربیہ مانگ، کیا مانگنا چاہتا ہے، سوال کر، کیا سوال کرنا چاہتا ہے، مانگ، جو مانگنا چاہتا ہے میں تجھے دیتا ہوں۔ اب جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ قید تو لگائی ہی نہیں کہ جو چیز میرے پاس ہے وہ لے میں تجھے دے دوں گا، یا جو میں اجرے میں رکھ کے آیا ہوں چل وہ مانگ لے وہ دے دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا سل ما شئت یا ربیہ، اے ربیہ مانگ، کیا مانگنا چاہتے ہو، جو مانگو گے میں جہاں تمہیں دے دوں گا۔ اگر ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری سیرت کی طرف جائیں نا تو آپ کے گھر میں تو ایک مہینے تک چولہا بھی نہیں جلا کرتا تھا، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوا کرتا تھا۔ حضرت ربیہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ اس صورتحال سے زیادہ واقف تھے کیونکہ وہ تو اصحاب صفہ میں تھے، انہیں بھی کھانے کے لیے بہت کم ملا کرتا تھا، وہ تو لیٹے رہتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں علم حاصل کرتے رہتے، کبھی کوئی بندہ تحفہ دے کے جاتا تو انہیں بھی کچھ مل جاتا، ہدیہ ملتا تو انہیں بھی کھانے کو مل جاتا، وہ تو اس صورتحال سے واقف تھے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا سل ما شئت یا ربیہ، ربیہ مانگ، کیا مانگنا چاہتے ہو، تو اس بات کو حضرت ربیہ اسلمی سے بڑھ کر کوئی نہیں جانتا تھا، تو وہ یہ اعتراض کر سکتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، اللہ کے نبی کھانے کو تو مل کچھ نہیں رہا، اور کیا دیں گے آپ، لیکن اس کی وضاحت کر دی ملا علی قاری نے۔ یہ حدیث مشکات شریف میں بھی ہے، مشکات شریف کی شرح لکھی مرقات ملا علی قاری نے، تو ملا علی قاری اس حدیث کی شرح میں اگرچہ بہت سے اور شارحین نے بھی یہ تشریح کی ہے، لیکن میں ملا علی قاری کا جان بوجھ کر نام لے رہا ہوں کیونکہ ملا علی قاری وہ ہستی ہیں جن کو میرے مخالفین بھی مانتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ محدث ہیں، انہوں نے صحیح ترجمانی کی ہے حدیث کی، تو وہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے جو فرمایا نا سل ما شئت، کہ اے ربیہ مانگ، جو کچھ تو مانگنا چاہتا ہے مانگ، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ چیز تعین کے ساتھ نہیں کی کہ یہ چیز مانگ، آپ نے مطلق چھوڑا، عموم عموم کے لیے آتا ہے، عام حکم دے دیا کہ یہ حکم عام تھا کہ دنیا کی کوئی چیز مانگنا چاہتے ہو تب بھی مانگو، دنیا سے اوپر مانگنا چاہتے ہو تب بھی مانگو، جنت مانگنا چاہتے ہو تب بھی مانگو، جو مانگنا چاہتے ہو میں دوں گا تمہیں، مانگو مجھ سے۔ تو ملا علی قاری کہتے ہیں کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ما بیان کرنا یعنی عموم بیان کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مختار کل بنا کر بھیجا ہے، آپ کو رب نے اتنی طاقت دے کے بھیجی ہے کہ جس امتی کو جو چاہے آپ عطا کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مدد لی جائے گی تو ان کی حیثیت کے مطابق لی جائے گی، پھر ان کے مرتبے کے مطابق لی جائے گی نا۔ اسی لیے تو اسی حدیث میں اب آگے اور بات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مانگ، کیا مانگنا چاہتے ہو، تو حضرت ربیہ اسلمی کچھ بھی تو مانگ سکتے تھے لیکن انہوں نے مانگا کیا، عرض کرتے ہیں انی اسألک مرافقتک فی الجنہ۔ اب یہاں پھر مسئلہ واضح کر دیا اسی آیت کے مطابق، اللہ فرماتے ہیں رب نے تمہاری مدد کی اپنی مدد سے، اور ساتھ فرمایا وبالمؤمنین، کہ رب اپنی مدد سے بھی مدد کرتا ہے اور مومنوں کی مدد سے بھی مدد کرتا ہے، یعنی یا اللہ مدد کہو تو تب بھی رب مدد کرتا ہے، یا رسول اللہ مدد کہو تو تب بھی رب ہی مدد کرتا ہے، مدد رب کی ہی ہوتی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ فرمایا مانگ، کیا مانگنا چاہتا تو ربیہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا اسأل اللہ، میں اللہ سے مانگتا ہوں، حالانکہ مانگنا تو اللہ سے ہی چاہیے، عقیدہ بھی یہی ہے، وہ بھی یوں ہی عرض کرتے ہیں اسألک، میں آپ سے مانگتا ہوں، آپ سے سوال کرتا ہوں، سوال کیا کرتا ہوں مرافقتک فی الجنہ، دنیا کی کوئی چیز نہیں مانگنا چاہتا، دنیا فانی ہے، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، میں آپ سے جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں، یعنی جو درجہ جنت میں آپ کو ملے گا
اے اللہ کے محبوب میں اعمال سے وہ درجہ نہیں حاصل کر سکتا، بلکہ میں وہ درجہ آپ سے مانگ رہا ہوں کہ آپ خادم ہونے کی حیثیت سے مجھے بھی اپنے ساتھ رکھ لیں۔ جو درجہ آپ کو ملے گا مقام محمود کا، وہ میں آپ سے مانگ رہا ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں فرمایا یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے جنت ملے گی بھی یا نہیں، بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا اب غیر ذالک، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، فرمایا اے میرے غلام تو مجھ سے محبت کرتا ہے نا، تو جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت والے دن اس کے ساتھ ہوگا، تو یہ تو تجھے پہلے ہی مل چکا ہے کیونکہ تیری محبت میرے ساتھ ہے۔ آج میری رحمت کا درجہ جوش میں ہے، اب غیر ذالک، اس کے علاوہ بھی کچھ مانگ، اور بھی کچھ مانگنا چاہتا ہے تو وہ بھی مانگ لے۔ صحابی رسول تھے، عرض کرتے ہیں وَذَاكَ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے نبی جس چیز کی خواہش تھی وہ مل گئی، مجھے یہی کافی ہے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، آپ کی ذات چاہیے۔ تو اس سے بھی یہ پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مدد فرماتے ہیں، لیکن رب کی مدد کے دو طریقے ہیں، کبھی آیت اللہ ہوتی ہے، کبھی قدرت اللہ ہوتی ہے۔ آیت کبھی کبھی ہوتی ہے، وہ بالواسطہ مدد ہوتی ہے، بغیر اسباب کے مدد ہوتی ہے، بغیر وسیلے کے مدد ہوتی ہے، لیکن وہ دنیا کی قانون نہیں ہے، قانون قدرت اس طرح نہیں ہے، وہ رب کی آیت بن جاتی ہے۔ اور قدرت اللہ یہ ہے کہ اللہ مدد کرتے ہیں تو اپنے بندوں کے وسیلے سے مدد کرتے ہیں، اور بندوں میں جس کو رب نے جو طاقت دی ہوئی ہے وہ اپنی طاقت کے مطابق بندوں کی مدد کرتا ہے۔ تو جب بندوں سے مدد مانگی جائے یہ عقیدہ رکھ کر کہ رب کی مدد ہی ہے، یہ وسیلہ ہے، تو یہ بعین ہی قرآن مجید کا حکم ہے۔ اسی کو اصل ایمان کہتے ہیں، اسی کو اصل عقیدہ کہتے ہیں، اس میں کوئی شرک نہیں بنتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عقیدہ حق اہل سنت و جماعت پہ قائم و دائم رکھے۔ وما